بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گینگرین اور اس کی ٹائپس کے بعد آتے ہیں انفلیمیشن کی طرف۔ تو انفلیمیشن بیسیکلی کیا چیز ہے؟ یعنی جب بھی ہمارے باڈی میں کوئی بھی انجری ہو جائے، چاہے وہ سکن کی انجری ہو، چاہے وہ انٹرنل ارگن کی انجری ہو، چاہے باڈی کے کسی بھی ارگن میں اگر انجری ہو جائے کسی وجہ سے بھی، اگر اس کی کاز ڈفرینٹ ہے، جس طرح ہم نے پہلے ہی سے ڈسکس کیا ہے، کسی وجہ سے بھی اگر باڈی میں کوئی انجری ہو جائے اور ہمارے باڈی کے جو لیونگ ٹیشو ہے، جو بھی ٹیشو ہے ہماری باڈی کے، اور وہ اس کے خلاف ایک اسپیسیفک رسپانس شو کرے، تو ہم اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ اٹ از دا ریئیکشن آف لیونگ ٹیشو، یعنی ہمارے باڈی کے اندر جو لیونگ ٹیشو موجود ہے وہ ایک اسپیسیفک رسپانس شو کرتا ہے کس چیز کو؟ انجری کو، ٹو آل فارمز آف انجری، یعنی انجری کے تمام فارمز، آل فارمز آف انجری سے کیا مطلب ہے؟ کیمیکل انجری، انفیکشیس انجری، فزیکل انجری، ٹرامیٹک انجری، چاہے کسی وجہ سے بھی اگر باڈی میں انجری ہو جائے اور ہمارا باڈی اس کے خلاف، ہمارا جو لیونگ ٹیشو ہے اس کے خلاف اگر ایک اسپیسیفک رسپانس شو کرے تو ہم اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں۔ دوسرا ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی انجری ہو جائے اور ہمارے باڈی کے واسکولر کنیکٹیو ٹیشو وہ ایک اسپیسیفک رسپانس شو کرے، کس چیز کی شکل میں؟ انفلیمیشن کی شکل میں ایک خاص رسپانس شو کرے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں۔ یعنی انفلیمیشن کے ذریعے وہ ایک اسپیسیفک رسپانس شو کرتا ہے وہ انجری کو، ٹھیک ہے؟ یعنی انجری کو جب بھی ہمارا باڈی واسکولر کنیکٹیو ٹیشو کے ذریعے ایک رسپانس شو کرتا ہے تو ہم اس رسپانس کو انفلیمیشن کہتے ہیں۔ جس طرح، یعنی کس طرح واسکولر کنیکٹیو ٹیشو سے مراد ہمارا باڈی کے بلڈ ویسلز ہے۔ بعد میں ہم اس کو بریفلی ڈسکس کرتے ہیں کہ انفلیمیشن میں کس طرح واسکولر چینجز ہوتے ہیں، سیلولر ایونٹس کس طرح ہوتا ہے، لیکن آپ اب یہ یاد رکھیں کہ انفلیمیشن کیا ہے؟ جب بھی باڈی میں کہیں پہ بھی کوئی انجری ہو جائے، چاہے وہ انٹرنل ارگن میں ہو، چاہے وہ سکن کے ایریا میں ہو، اگر انجری کی کاز چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو، ایسڈ کی وجہ سے ہو، تیزاب کی وجہ سے ہو، ٹراما کی وجہ سے وہ ہو، یا کسی وجہ سے بھی ہو، اور ہمارا باڈی اس کو ایک اسپیسیفک رسپانس شو کرے تو ہم اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں۔ یعنی انفلیمیشن مطلب انفلیمیشن مطلب دارے چکل زمونگا بدن تا زخم پکیو لگی زخمی شی کو آغا دا کیمیکل دا وجی نوی، دا ایسیڈیٹی دا وجی نوی، دا تیزابو دا وجی نوی، دا ٹراما دا وجی نوی، دا فزیکل ایجنٹ دا وجی نوی، دا ریڈیشن دا وجی نوی، چاہے کسی بھی کاز کی وجہ سے اگر انجری ہو جائے، دا صد وجن چیم انجری اوشی اور زمونگا باڈی یو اسپیسیفک رسپانس شو کی دا انفلیمیشن پا شکل کی، نو مونگا آلریڈی دیتا سوی دیتا انفلیمیشن ہوئی، نو انفلیمیشن پا ذریعہ باندی یو اسپیسیفک رسپانس شو کی زمونگا چی کم لیونگ ٹیشو دے، نو دیتا مونگا سوی دیتا مونگا انفلیمیشن ویو۔ ہاں، پھر آتے ہیں کہ انفلیمیشن کہاں پہ ہوتی ہے اور کہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے باڈی کے ان ایریا میں جہاں پہ واسکولر کنیکٹیو ٹیشو موجود نہیں ہوتا تو وہاں پہ انفلیمیشن نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے ایریا ہمارے باڈی میں بہت زیادہ کم ہے۔ ہمارے باڈی میں تمام ٹیشو جو ہے اس کے ارد گرد، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ویسلز ہوتے ہیں، وہاں پہ ویسلز ہوتے ہیں، وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ویسلز سپلائی کرتے ہیں مختلف قسم کے نیوٹرینٹس، آکسیجن، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ٹیشو کو سپلائی کرتے ہیں۔ لیکن انفلیمیشن اس جگہ میں نہیں ہوتا جہاں پہ ویسلز موجود نہیں ہوتے ہمارے باڈی میں۔ ہمارے باڈی میں زیادہ تر ویسلز، مختلف قسم کے پارٹس میں زیادہ تر ٹیشو میں ویسلز موجود ہوتا ہے۔ اگر باڈی کے کوئی بھی ٹیشو میں انجری ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ انفلیمیشن ہوتا ہے،
باڈی کے کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی انجری ہو جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ انفلیمیشن ہوگا. چاہے اگر آپ کا سینٹرل نروس سسٹم ہو سی این ایس، آپ کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہو، سینٹرل نروس سسٹم اس میں برین اور اسپائنل کارڈ آتے ہیں، اسکن، جی آئی ٹی گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکٹ، آپ کا جو جی آئی ٹی ہے، اسٹمک ہے، آپ کا جو اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، اور یہ کیا ہے؟ یہ جی آئی ٹی میں آتے ہیں. اگر یہ ہے، کڈنی ہے، یا کوئی بھی ٹیشو ہے، اگر اس میں کسی وجہ سے بھی اگر انجری ہو جائے، اس کی میکینزم کوئی بھی ہو، کسی بھی ٹائپ کا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ انفلیمیشن ہوگا. انفلیمیشن بیسیکلی کیا ہے؟ ایک پروٹیکٹیو رسپانس ہے جو کہ ہمارے باڈی کیا کرتے ہیں، اس انجری کے خلاف کیا کرتے ہیں، ایک پروٹیکشن شو کرتے ہیں. نارملی ڈیلی لائف میں ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ انفلیمیشن کو ڈیل کرتے ہیں، چاہے اگر وہ اسکن میں کوئی کٹ وغیرہ یا کسی وجہ سے اگر بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے یا دوسرے کوئی بھی انفیکشن ہو جائے یا انٹرنل ارگن میں کوئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے باڈی اس کے خلاف ایک رسپانس شو کرتا ہے، اور وہ رسپانس کس چیز کے ذریعے شو کرتا ہے؟ انفلیمیشن کے ذریعے. تو بیسیکلی انفلیمیشن ایک پروٹیکٹیو رسپانس ہے. یعنی زمونگا باڈی کی کوپا ہر زے کی انجری وشي پوښوي. نارملی انفلیمیشن په هغه ایریا کې نه کیږي کم ایریا کې چې ویسلز موجود نه وي، کم ایریا کې بلډ ویسلز موجود نه وي. زمونگا باڈی کې هر ځای کې زمونگا باڈی کې زیاتر ټیشو چې کم باڈی کې دی، یعنی تقریبا ټول چې کم ټیشو دی په باڈی کې الته ویسلز موجود دي. او په هغه ایریا کې انفلیمیشن نه کیږي کم ځای کې چې ویسلز مونږ سره موجود نه وي. پوه شوې؟ د دې نه علاوه چې کوم ځای کې ټیشو انجری وشي نو هلته څه کېږي؟ هلته به انفلیمیشن شو کېږي. هلته ستا سی این ایس وي، که ستا سکن وي، جی آی ټي وي، کډني وي، هارټ وي، لیور وي، اینی ارګن وي، هلته به څه وي؟ هلته به انفلیمیشن شو کېږي د دې خلاف. بیا مونږ راشو، پھر آتے ہیں ایڈوانٹیجز آف انفلیمیشن، یعنی انفلیمیشن کی ایڈوانٹیجز کیا ہے. تو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک پروٹیکٹیو ریسپانس ہے. کس طرح پروٹیکٹیو ریسپانس ہے؟ یعنی ہمارا باڈی اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن، چاہے اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے تو ہمارا باڈی کیا کرتے ہیں؟ اس کے خلاف ایک اسپیسیفک فوج پیدا کرتے ہیں. بعد میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح فوج وہ پیدا کرتے ہیں لیوکوسائٹ کے ذریعے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس مائکرو آرگینزمز پہ کیا کرتے ہیں؟ اٹیک کرتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، اس کو کل کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ٹاکسین ریلیز ہو جائے، چاہے بیکٹیریا کی وجہ سے ریلیز ہو جائے، پیتھوجینک بیکٹیریا کی وجہ سے اگر کوئی ٹاکسین ریلیز ہو جائے اس انجرڈ سائڈ میں، یا نیکروٹک سیلز میں اگر کوئی ٹاکسین ریلیز ہو جائے، جس طرح ہم نے نیکروسس میں بہت تفصیل سے بات کی کہ کس طرح وہ وہاں پہ کیا ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے انزائمیٹک جو انزائم ریلیز کرتے ہیں نیکروٹک ٹیشو، وہ کس طرح ڈسٹرکشن کرتے ہیں. تو ہمارا باڈی کیا کرتے ہیں؟ وہ انزائم، وہ ٹاکسین، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ان ایکٹیو کرتے ہیں، اس کو ان ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہیلنگ اینڈ ریپیئر پروسیس میں ہیلپ کرتا ہے. یعنی جس طرح یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ٹھیک کرتا ہے. اگر کوئی زخم ہو جائے باڈی میں تو ٹھیک کرنا کس انفلیمیشن کے ذریعے جو ہے نا کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں. اور انفلیمیشن میں مختلف قسم کے پروسیس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریپیئر پروسیس، ریپیئر کس طرح کرتے ہیں؟ جس طرح اگر کوئی چیز خراب ہو جائے، اگر وہ ریپیئر کے قابل ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ریپیئر ہو سکتا ہے تو وہ ریپیئر کرتے ہیں. اور اگر ریپیئر نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارا باڈی اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ریموو کرتے ہیں. ہاں بیا ایڈوانٹیجز دا انفلیمیشن سری ایڈوانٹیجز دا انفلیمیشن مونږ آلریډي به ډسکس کو چې یو پروټیکټیو ریسپانس دی. دویم دا کوشري د بیکټیریل انفیکشن د وجنوي یا د بل څه نو زمونږه باډي چې کم امیون سیستم دی، کم لیوکوسایټس دی، هغه په هغه ایریا کې راشي او هلته په هغې باندې اټیک وکړي او دغه مایکرو ارګانیزمز وکړي ډسټروی کړي، هغه ختم کړي. د دې نه علاوه کو دغه مایکرو ارګانیزم، دغه پیتوجن، دغه بیکټیریا، دغه یا نیکروټک سیلز
کوچرې ټاکسین ریلیز کوي نو زمونږ چې کم امیون سیستم دی کم لیوکوسایت دی کم زمونږ فوج دی مونږ به ورته فوج مثال ورکو هغه څه کوي هغه ان اکټیویټ کوي لکه لیټ سپوز داسې مثال به والو کو چېرته د بهر ملک نه داسې یو بم چې کم دی هغه زمونږ کنټري باندې راځي نو زمونږ کنټري څه کوي هغه بم لومبې څه کوي دغه کوي ان اکټیویټ کوي مطلب دا دی هغه څوک هغه ان اکټیویټ کی چې هغه کار نه کوي نو دی مثال هم داسې دی زمونږ په باډي کې یو امیون سیستم موجود دی هغه امیون سیستم راشي او کم ټاکسین چې کوم ریلیز کوي هغه ان اکټیو کی هغه بیا کار نه کوي د دې نه علاوه د هیلینګ کې لکه یو زخم جوړ شي او هغه جوړېدل دا څوک د انفلیمیشن په ذریعه باندې کېږي انفلیمیشن کیسه کې دا بات کې یو تفصیل یو غټ ټاپک دی بریفلی به مونږ دا ډسکس کوو چې آیا په دې کې څه کېږي څنګه هیلینګ کېږي او ریپیر پروسس به مونږ داسې مطلب وایو لیټس سپوز چې دستا اوس یو ماشین دی هغه خراب شو یا سبل څه شو تا مصری لا یوړو یو سیز او هغه کې ریپیر کېدو یعنی هغه ټیک کېدو خو مصری چې کوم دی هغه ټیک کی خو ان کیس کو پرس کا هغه نه ټیک کیږي او هغه خپل حالت ته نشي راتلی نو هغه لري کی پوه شوې نو زمونږ باډي هم داسې ریسپانس شو کوي ریپیر پروسس هغه څوک شو کوي هغه د انفلیمیشن په شکل کې زمونږ باډي شو کوي